اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کو ایک مرتبہ پھر نعت میری پہچان میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کلام لکھا کرتے تھے، جب نعت لکھا کرتے تھے، نعتیہ اشعار لکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بردہ مبارک بچھا دیا کرتے تھے، اپنے ممبر پہ بٹھا دیا کرتے تھے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثنا و توصیف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں سنا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ نعت کو پڑھنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور نعت کو سننا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آج ایک ایسا ہی ثناخواں فروغ نعت کے حوالے سے جو ہے وہ کراچی میں اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہوئے ہمیں ایک ثناخواں نظر آتے ہیں۔ ثناخوانوں کی ایک بزم ہے جو انوار اہل بیت نعت کونسل کے نام سے منسوب ہے، اور جس کے روح رواں آج ہمارے ساتھ موجود ہے بھائی حافظ نعمان ظفر اشرفی، آج ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ 12 روزہ محافلوں کا انعقاد کرنا اور سرکار کی محفلوں کو گھر گھر سجانا، یہ خیال کیسے آیا؟ یہ خیال ایسے آیا میرے بھائی سید نعمان گل کہ جب 12 روزہ محافل نعت کا جو ہم نے پلان کرا، اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے علاقے میں اور طبقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے ثنا خوان رسول کو بلانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر محافل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ایسا ذریعہ یا وسائل نہیں ملتا کہ وہ کس کو بولیں، کس سے کہیں، اور کس طریقے سے ہمارے گھر میں آسانی سے یہ نعت خواں اور علماء اکرام جو ہیں وہ آ جائیں۔ تو بینگ اے نعت خواں میں نے یہ فکر اور یہ سوچ دیکھی لوگوں میں، لوگوں نے مجھے بولا کہ یار ہم بھی اپنے گھر میں محفل کروانا چاہتے ہیں، تو ہم نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ہے ایک بزم بنائی نعت خوانی کے حوالے سے، اور گھر گھر محفل کا انعقاد کیا کہ جب سے ربیع اول کا چاند نظر آئے تو لگاتار ہم 12 دن فرسٹ ربیع اول سے لے کے 12 ربیع اول تک لگاتار کنٹینیو 12 روز محفل کرتے ہیں وداؤٹ گیپ۔ اچھا، اگر میں آپ کی زندگی کے حوالے سے پوچھوں کہ نعت خواں کیسے بنے حافظ نعمان ظفر اشرفی، حفظ کرنے کے بعد نعت خواں کی طرف کیسے رجحان آیا؟ یہ بہت پیارا سوال آپ نے کرا۔ اصل میں جب میں اپنے بچپن میں تقریباً 9 سال کی عمر میں نے قرآن مجید مکمل کر لیا، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میرے استاد محترم قاری غلام مصطفیٰ صاحب جو جامع مسجد القمر کے امام پیش امام تھے، انہوں نے مجھے بولا میری والدہ کو کہ ان کا ذہن بہت اچھا ہے، ان کو جو ہے آپ حفظ کروائیں۔ صحیح۔ تو مجھ سے بہت محبت بھی فرماتے تھے۔ میرے استاد کو کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب مجھے خود اپنی اس ٹائم پہ سائیکل پہ بٹھا کے وہ مسجد خود لے جایا کرتے تھے، مجھے مدرسے میں پڑھاتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے، انہوں نے مجھے حفظ کروایا۔ اب حفظ جب میں کرنے لگا، مدرسے جانے لگا، تو مدرسے میں ایک اپنا ماحول ہوتا ہے حفاظ کرام کا، ایک دینی ماحول ہوتا ہے، اور ہماری جامع مسجد القمر میں جو دارالعلوم تھا، وہاں پہ ہر چاند کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف کی محفل ہوا کرتی تھی۔ اچھا۔ اس میں عالم اسلام کے اور شہر کراچی کے مشہور و معروف ثنا خواں کے جو ہے وہ ہدیت نعت پیش کرتے تھے، اور ہمارے جو مفتی صاحب ہوتے تھے وہ بیان فرماتے تھے، جس منتھ اور جس موضوع کے حساب سے محفل ہوتی تھی، کیونکہ ہر سال کی حساب سے ہر مہینے کے 11 تاریخ کو جو ہے وہ محفل کا انعقاد ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اسی دوران ہمارے مدرسے میں ایک ہمارے سینئر ترین نعت خواں جو شہر کراچی میں ایک مایہ ناز نام رکھتے تھے، حافظ فراد احمد صدیقی صاحب، اچھا، جن کو دیکھ کے میں بہت انسپائر ہوا تھا۔ حافظ فراد، جی، صحیح۔ اور ان کو دیکھ کر میں نے نعتیں پڑھنا شروع کری، تو انہوں نے اس طرف میری توجہ دلائی اور مجھے بولا کہ آپ پڑھا کرو، آپ کو شوق ہے، آپ پڑھو، اور پڑھتے پڑھتے آپ سیکھ جاؤ گے۔ تو اللہ پاک نے اس شوق کو جو ہے برقرار رکھا، شوق میں عشق پیدا ہو گیا، اور جب سرخانی میں عشق آ جائے، رسول اللہ کی محبت آ جائے، تو اس کی بات ہی الگ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح میں پڑھتا رہا 11ویں کی محفل سے، پھر ہم کسی کے گھر میں قرآن خوانی وغیرہ میں جاتے تھے مدرسے کے وقت میں، تو لوگ ہمیں بولتے تھے کہ آپ نعت خواں ہیں، ماشاء اللہ نعت پڑھا کریں، کیونکہ جب مسجد میں ہم نعت پڑھتے تھے تو ہمارے علاقے کی جو ہمارا علاقہ ہے وہاں پہ جو نمازی حضرات نماز پڑھنے آتے تھے وہی محافلوں میں ہوتے تھے، تو سب جاننے لگ گئے تھے کہ یہ جو حفاظ کرام ہیں یہ نعتیں پڑھتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کے گھر میں جاتے تھے
تو وہ ہمیں باقاعدہ نعت خوانی کے لیے بھی بولتے تھے. تو اس طرح پڑھتے پڑھتے جو ہے اللہ پاک نے کرم فرمایا اور لوگوں نے بلانا شروع کر دیا, اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ آگے چلتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ محسن انسانیت بھی ہیں, اور آپ کا جیسا کوئی نہ آ سکتا ہے نہ آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف آپ کے لحاظ سے کیا ہے؟ ایک ثناخواں جو ہے وہ کتنی, کس اس سے محبت سے, عقیدت سے, کتنی اس کا جو لیول ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ یہ تو عشق کی بات ہے کہ آپ کی توجہ کتنی ہے اس بارگاہ کی طرف. ہاں, جب آپ نعت پڑھیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں, بے شک. اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے. اور باقاعدگی سے میں جب کسی محفل میں مداحی انداز میں درود شریف پڑھتا ہوں تو میں آنکھیں بند کر کے روضہ رسول کو ہی لاتا ہوں سامنے. واہ واہ, یعنی تصور میں سرکار دو عالم صلی اللہ سرکار علیہ کا وسلم روضہ کا ہوتا ہے. اور الحمدللہ میں نے ابھی 1-2 سال ہی ہوئے ہیں کہ میں رمضان شریف جو ہے وہ مدینے میں گزار کے آیا تھا. سبحان اللہ, تو ماشاء بس اللہ. اب وہاں کی جو لمحات ہیں وہ تو لفظوں میں بیان نہیں ہے کہ کس طرح کے معاملات ہوئے تھے حاضری کے. تو بس اب جب بھی درود شریف پڑھتا ہوں تو آنکھیں بند کر کے تصور میں روضہ رسول لے آتا ہوں. سرکار آپ یہ درود شریف قبول فرمائیے. اور جب درود شریف سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں تو وہاں سے کرم ہوتا ہے تو نعت شریف بھی سرکار کی بارگاہ میں عشق اور محبت اور ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے فرماتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. میں چاہوں گا کہ یہ والی نعت جو ہے آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. بالکل بالکل. اور یہ نعت شریف سے ایک میرا بڑا تعلق ہے, کیونکہ جب میں نے ابتدائی دور میں نعت پڑھنا سیکھی تو تقریباً یہ 1999 کی بات ہے. واہ واہ, جب میں نے حفظ کرنا شروع کرا تھا. سبحان اور اللہ, سن 2001 میں نے حفظ کر لیا تھا. ماشاء اللہ. تو تقریباً ان دنوں جو ہے یہ نعت بڑی مشہور تھی, سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. اور میں نے سب سے پہلے یہی نعت پڑھنا شروع کری تھی اپنے ابتدائی وقت میں. تو وہی نعت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد والکرم علی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے, اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے, کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا
زدوں کو رضا مزد دیجے کے ہیں، غم زدوں کو رضا مزد دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ نعمان ظفر اشرفی، ثنا خوانوں کی مصروفیات جو ہے یہ 12 ربیع الاول کا جیسی چاند نظر آتا ہے، سفر سے بھی 25 سفر سے جو ہے ثنا خوانوں کی مصروفیات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ انوار اہل بیت کے زیر اہتمام جو محافلوں کا انعقاد کرتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں، کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے بڑا ثنا خواں بلایا ہو اور وہ مصروفیات کی وجہ سے، بہت ساری محفلوں کے ہونے کی وجہ سے یا لائیو ریکارڈنگز کی ہونے کی وجہ سے نہ آ سکے، تو کبھی ایسی سچویشن آئی ہے؟ اکثر بیشتر اس طرح کی سچویشن ہمارے درمیان آئی ہے کہ ہم نے جس نعت خواں سے باقاعدہ طور پہ ٹائم لیا ہوا ہوتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری 12 روزہ کی ایک تھیم یہ ہوتی ہے، یہ شہر کراچی کے مشہور و معروف ثنا خوانوں کو ایز اے مہمان انوائٹڈ کرتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ کہ اس ٹائم تو وہ ہمیں اپنی اویلیبلٹی دے دیتے ہیں، لیکن جب ہم جس دن محفل ہوتی ہے ان سے کنفرمیشن کی یا ٹائمنگ کی جب پوچھتے ہیں، مصروفیات کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ ایمرجنسی میں ہمیں منع کر دیتے ہیں جس دن محفل ہے، وہ بولتے ہیں یار ہمارے ساتھ یہ ایمرجنسی ہوگا، ہمیں ریکارڈنگ پہ جانا ہے یا ہمارے کوئی دوسری مصروفیت۔ تو اس سچویشن میں کیا کرتے ہیں؟ تو اس سچویشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جن کے گھر میں محفل ہوتی ہے پہلے ان کو انفارم کر دیتے ہیں، اچھا کہ بھائی یہ ہم نے ایز اے گیسٹ نعت خواں جو ہم نے انوائٹ کرا تھا آپ کی محفل کے لیے، تو ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی ہے اور یہ جینوئن پرابلم ہے، اس وجہ سے وہ آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے، ہم ان کے اگینسٹ میں کوئی دوسرا نعت خواں جو ہے وہ آپ کو ارینج کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی محفل ڈسٹرب نہ ہو۔ اس سے جو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے جو میزبان محفل ہیں ان کا دل خراب نہیں ہوتا، وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اس بات کو کہ نہیں آپ نے ہمیں اچھا ہے کہ پہلے سے بتا دیا، اور غلط بیانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ الحمدللہ ہماری جو بزم ہے اس کا ایک بڑا نام ہے اور لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے جو یہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ ثنا خوان میزبان محفل جو ہے وہ مطمئن ہی رہتا ہوگا کہ ثنا خوانوں کی بزم میں ایک سے بڑھ کر ایک ثنا خواں تو آپ کی بزم میں شامل ہے، اور جتنے بھی کراچی کے ممتاز و معروف ثنا خواں ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور اللہ پاک کا اس معاملے میں میرے لیے بڑا کرم رہا ہے، ان کی کسی مصروفیات کی بنا پر وہ نہیں آ سکے، انہوں نے مجھے انفارم کرا یار آج میرا مشکل ہے، آپ مجھے کسی اور دن انگیج کر لیں، کیونکہ ہماری 12 دن لگاتار محفلیں ہوتی ہیں 12 روزہ کے حوالے سے، تو میں ان کی بات کو ظاہر سی بات ہے تسلیم کرنا پڑتا ہے، جینوئن کوئی ایشو ہوتا ہے تو اللہ پاک کا کرم یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے جب وہ ان کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے تو ہم ان کے علاوہ کسی اور نعت خواں کو اپروچ کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان سے اچھا نام، ان سے بڑا نام ہی ہمیں جو ہے وہ کرم فرماتا ہے اور ارینج کروا دیتا ہے۔ اچھا، جب اس طرح کا کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس نعت خواں نے ہمیں، ہمارے مہمان نعت خواں جس سے ہم نے ٹائم لیا ہوا ہوتا ہے، وہ منع کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے کہ اسی معیار کا نعت خواں جو ہے وہ ہمیں آسانی سے اور اللہ پاک کے کرم سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اور جس میزبان کو ہم نے بتایا ہوا تھا کہ یہ نعت خواں آپ کے گھر میں انوائٹڈ ہے، اور جب اس کی جگہ پہ اسی طرح کا نعت خواں آ جاتا ہے تو وہ ہماری سروس کو جو 12 روزہ محفل نعت کی جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں گھر گھر محفلوں کی، وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ یہ ان کا کام بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ یہ جیسی بھی سچویشن ہو اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ ایک اور نعت میں چاہوں گا کہ آپ کی جو پسندیدہ ہو وہ پیش کریں، کیونکہ پروگرام بھی اب جو ہے اپنے اختتامی مراحل میں ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے جو نعت آپ کو پسند ہو وہ پیش کر دیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا رسول اللہ۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے،
آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ نعمان بھائی یہاں پر آنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو ہے آپ کو صحت بھی عطا فرمائے۔ مجھے معلوم پڑا کہ آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، گلا بھی خراب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں بھی تاثیر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا ہماری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا تو وقت ختم ہوا، لیکن مجھے آپ کے قیمتی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنے میزبان سید نعمان گل کو نعت میری پہچان سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ مرحبا بولو مرحبا